نمبر 4، تقدیر پر ایمان۔ یہ بھی آدمی کے دل کو گھبراہٹ سے، پریشانی سے، انگزائٹی سے اور سٹریس سے بچاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہوگا، اور جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اکثر آدمی فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتا، معلوم نہیں کیا ہوتا، معلوم نہیں کیا ہوتا۔ انٹرویو ہے، پاس ہوتا کہ فیل ہوتا، امتحان ہے، پاس ہوگا کہ فیل ہوگا، ڈیل ہے، کامیاب ہوگی کہ نہیں، رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں، تیسرا موقع ہے، ہوتا کہ نہیں، معلوم نہیں۔ آدمی مستقبل کے اعتبار سے اندیشوں میں گرفتار ہوتا ہے جو اس کے سکون کو خراب کر دیتے ہیں۔ معلوم نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا، بیماری ہے، معلوم نہیں علاج ہوگا کہ نہیں ہوگا، شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ مستقبل کے اعتبار سے اندیشے آدمی کے دل کو سکون، اس کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ فیوچر کی فکر میں آدمی اپنے حال کو خراب کر لیتا ہے۔ کل کی وجہ سے جس کو دیکھا نہیں ہے، آلریڈی جو آج ہے، ہر آج بگاڑ رہا ہو کل کی وجہ سے، تو سارے آج بگڑ رہے ہیں، آپ کے سکون سے کب رہے گا بھائی؟ کل آنے والا ہے، آج کو دیکھ، آج سکون سے رہے، کل کی فکر میں آج کو خراب کر رہا ہے، پاگل دیوانے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے بارے میں یقین رکھے۔ ایک آدمی وہ ہے جو بولے میں نے سب ایسا کر دیا ہوں، لیکن پھر بھی معلوم نہیں ایسا کبھی ہوا، تو سارا کر کے بھی پریشان، دوا بھی کھایا، یہ بھی کیا، وہ بھی ہوا، معلوم نہیں بابا کیا ہوتا، اب پریشان ہو رہا ہے۔ آدمی اپنی ساری ترکیبوں کے بعد بھی اندیشوں میں مبتلا ہوتا ہے اور سکون نہیں ملتا اس کو، اطمینان نہیں ملتا اس کو۔ لیکن تقدیر کا عقیدہ، آپ نے اپنی پوری کوشش کی، یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، بلکہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی، اور اب اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اللہ مالک ہے، جو تقدیر میں ہوگا ہوگا، اب میں تو جتنا کرنا اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا، اب جو اللہ چاہے گا ہوگا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ہوگا۔ رشتہ ہوگا، نہیں بھی ہوگا، کوئی بات نہیں، نہیں ہونا ہے تو نہیں ہوگا، فیل ہونا ہے تو فیل ہوگا، ڈیل ناکام ہونے والی ناکام ہوگی، گاہک آئے گا نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، جو اللہ چاہے گا ہوگا۔ مجھ سے آگے تو تھوڑی جا سکتا میں اس کو بدل سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں گے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ گاڑی چلا رہا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تو چلا رہا ہے، سکون خراب، رات میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اوپر سے چھت گر گئی تو نیند آئے گی؟ نہیں۔ سانپ آ کے ڈسا تو نیند آئے گی؟ نہیں۔ آدمی جاب مل گیا اچھا، لیکن کبھی باس ناراض ہو کے نکالا تو، کوئی سازش کیا تو، آدمی فیوچر کے بارے میں بے وجہ اکثر اوقات فرضی ڈر ہوتے ہیں، اور انہی اندیشوں میں، ڈروں میں آدمی پریشان ہو کے اپنی زندگی کا سکون خراب کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں ایک بات ہو، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، ہونا ہے، چھت گرنی ہے، روک سکتا میں؟ یہ چھت نہیں گرے گی تو دوسری گرے گی، یہ گاڑی سے بچا تو یہ گاڑی، دوسری گاڑی آ کے ٹکرائے گی، آج نہیں ہوا تو کل ہوگا۔ اگر اللہ نے جب لکھا ہے، موت جب لکھی ہے، موت آ کے رہے گی، ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ بیماری اگر آنا ہے، سارے دواخانے مل کے میں ساری دوائیں نگل جاؤں اور سارے ڈاکٹر میرے سر کے اوپر کھڑے ہوں کہ علاج کریں، موت آنی ہے، بیماری ہونی ہے، ہو کے رہے گی۔ شفا ملنی ہے، سارے ڈاکٹر بولتے نہیں ہوتا کچھ بھی اس کا، پھر بھی ایک چھوٹی سی پڑیا کوئی کھلا دے گا، اچھا ہو جائے گا۔ ہوا ہے نا، بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے ایسا۔ کونے میں کوئی ڈاکٹر ہوتا، بولتا ہے یہ سب چھوڑ دو، یہ کھاؤ، کھا لیا اچھا ہو گیا۔ اتنے کیا کیا سکین کیے، کتنے چیک اپ کیے، کتنی دوائیں کھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑیا والے کے پاس جائیے، سارے ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چیک کرنے میں وہ بڑا بڑا سمجھتا ہے، لیکن چھوٹی چیز سے علاج ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جو اصل جگہ پکڑ لیتا ہے نبض کے، کیا مسئلہ ہے اس کا۔ تو آپ سوچئے، یعنی آدمی ڈر ڈر کے، اب مان لیجئے یہاں بہت دکھتا ہے، یہاں بہت دکھتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا کہ کیا، ہارٹ اٹیک آتا کہ کیا، نہیں آنے کا بھی آ جاتا بعض اوقات، اس سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوتا کچھ نہیں ہے، خالی پیٹ میں گیس بن رہی ہے، آپ وقت پہ کھایا کرو، نہیں ہوگا یہ دوا لکھ کے دیتا ہوں کھاؤ، صحیح ہو جاتا ہے آدمی۔
بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے، مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن آدمی کاز اینڈ ایفیکٹ، اسباب اور نتائج کے قانون میں اتنا زیادہ پیچیدگی کے ساتھ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں سے اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے۔ بھائی مرنا ہوگا مروں گا، ہارٹ اٹیک آنا ہوگا آئے گا تو جائے گا نہیں، اور اس میں بچنا ہوگا بچوں گا، اور مرنا ہوگا بغیر ہارٹ اٹیک کے مروں گا۔ سویا مرا ہوتا نا، سانپ بچھو کاٹا گیا، وہ کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، موت آئی اچانک، اچھے خاصے تو تھے، کتنے لوگ بولتے نا ابھی بیٹھے تھے، ابھی جا کے لیٹے اٹھے ہی نہیں، کیا ہوا ان کو؟ گیا، اس کا وقت ہو گیا۔ تو آدمی بے وجہ بعض اوقات ایسی چیزوں سے گھبرا کے اندیشوں میں ڈر میں جیتا ہے، اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے جی لے آدمی اچھے طریقے سے، بااصول زندگی جیے، خوشی کے ساتھ جیے۔ جب موت آنی ہوگی آئے گی، بیماری آنی ہوگی آئے گی، اس کو ٹال تو نہیں سکتے بھائی۔ کوشش ہم جو کرنی کریں گے، اس کوشش میں اللہ نتائج اگر ڈال دے گا شفا کے، کامیابی کے اور بقا کے، اللہ تعالیٰ چاہے گا کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ اپنی کوشش کو اپنا رب نہ بنائیں، اپنی سیٹنگ کو اپنا معبود نہ بنائیں، اللہ پر اعتماد رکھیں، تقدیر پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے نبی آپ کہیے، منافقین کہتے تھے جنگ میں جاؤ گے، اچھا ہوا ہم لوگ جنگ میں نہیں آئے، نہیں تو ہم بھی مرتے تھے، وہ ان کی طرح شہید ہو جاتے تھے۔ اللہ نے کہا تم بولو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو کوئی تکلیف تب تک کہ نہیں پہنچ سکتی ہے سوائے اس کی جس کو اللہ نے ہمارے اوپر لکھ دیا ہے۔ جو تکلیف اللہ نے لکھی ہے وہی تکلیف پہنچے گی، نہیں تو نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بستر پہ وفات ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک جنگوں میں جانے والے سپہ سالار، اللہ کی تلوار، آپ سوچئے، لیکن انتقال وفات کیسی ہو رہی جنگ میں؟ بستر پہ۔ کہ موت کے اسباب کے درمیان جینے والا انسان، ان میں اس کو موت اللہ نے نہیں دی، بستر پہ موت دی ہے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ حیات دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جتنا لکھا ہوگا مل کے رہے گا۔ میرا بازو والا دکان کھولا ہے کہ نہیں اب کیا ہوتا کیا معلوم، ٹینشن، کیسا اس کو یہاں سے بھگاؤں، کیسا پولیس کو بول کے، کیسا کر کے نکالو یہاں سے۔ ارے اس کا رزق وہ لے گا، تیرا رزق تو لے گا، وہ تیرا رزق نہیں لے سکتا ہے۔ آپ سوچئے، ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا، پھر دوسرا پیدا ہوا، کیا یہ اس کا رزق کھائے گا؟ وہ اپنی تقدیر لے کے آیا، یہ اپنی تقدیر لے کے آیا۔ ہر ایک کی اپنی تقدیر ہے۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوا؟ تیرے ماں باپ گئے نا، تو ہے نا، ہے کھا پی کے اتنا تگڑا ہو کے تو کیسا ہوا؟ جس کی تقدیر وہ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ہم بے وجہ فکر کر کے اپنی زندگی کا سکون خراب کر لیتے ہیں۔ تقدیر پر یقین رکھیں، جو آدمی آتا ہے اپنی تقدیر لاتا ہے۔ ہم اپنی کوشش کریں، ہم اپنے اسباب اختیار کریں، لیکن اسباب کو اسباب بنائیں، اسباب کو رب نہ بنائیں۔ اسباب، دنیا کی چیزیں، وسائل اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کدھر پالا؟ جو قتل کر رہا تھا ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کو، اس کے گھر میں پالا۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا، کہیں اور بھی پال سکتا تھا اللہ، چوائس بہت ہے نا، کتنے ہیں گھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ موت کے، ہلاکت کے اسباب میں تجھ کو ہم زندگی دے کے بتائیں گے، ہم اس کے گھر میں تجھ کو پالیں گے جو تیری وجہ سے سب کو قتل کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی کہ تو کیوں ڈرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اللہ نے جو تکلیف تقدیر میں رکھی ملے گی، اس سے بھاگ نہیں سکتا تو۔ ہاں اگر اللہ سے مانگے اللہ بچا لے تو بات اور ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان یہ بھی ضروری ہے سکون کے لیے۔